مرکزی مسلم لیگ سٹی سمڑیال کے زیر اہتمام مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے حق میں عظیم الشان ریلی مرکزی الیکشن ہال سے امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ NA74 ظفر اقبال بھٹی اور امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ PP 52 محمد عدنان خالد کی قیادت میں فضل پورہ سے سمڑیال موڑ تک نکالی گئی، جبکہ ریلی میں مرکزی مسلم لیگ کے امیدواروں سمیت سینئر رہنماؤں، کارکنان، بزرگ اور بچوں کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی، جبکہ انچارج سیکیورٹی سٹی سمڑیال محمد امجد مغل نے ریلی کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی۔ مظلوم کشمیریوں کے لیے نکالی گئی ریلی کو تحصیل سمڑیال کے باسیوں نے بے حس رہا۔ اس موقع پر امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ NA74 ظفر اقبال بھٹی نے میڈیا سے بھی گفتگو کی، آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ السلام علیکم جی، ظفر اقبال بھٹی میرا نام ہے جی، اور NA74 سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ اور آج جو ہم نے ریلی نکالا لی ہے اس کے مقاصد تو ساری قوم ہی جانتی ہے کہ کیونکہ محمد علی جناح نے کہا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ ہماری شاہراہ ہے، تو ہم کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی منا رہے تھے، اور ہم یہ اپنی قوم کو بھی اور اپنے حکمرانوں کو بھی یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بھی حکم ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی جو مدد کرنی ہے۔ اور پھر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اس کو کہا کہ بھئی یہ پاکستان کی شاہراہ ہے، تو اس کی جو ہے آزادی کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور پوری جرت اور پوری طاقت کے ساتھ ہیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جو پاکستان کے اندر جو اب کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے نظریے کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہے، اور حکمران جو ہیں وہ بالکل ہی انڈیا کے ساتھ دوستی کی پنگیں بڑھا رہے ہیں، اور یہ کشمیریوں کے بور رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اتنی شہادتیں دیں۔ اور ہم الحمدللہ مرکزی مسلم لیگ جس کے 8,500 نوجوان کشمیریوں کی مدد کے لیے الحمدللہ وہاں پر شہید ہوئے، تو ہم یہ جو ہے ہم اس کے مقاصد جو ہیں آج کے، تو ہم کہتے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ پوری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے، پورے ملک کو کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ ہم ان کو آزادی دلوا سکیں۔ اور اقوام متحدہ کے قرارداد کے جو تحت ہے کہ وہ ان کا آزادی ان کا حق ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہی ہمارا آج کا پیغام ہے۔ اچھا سر، اگر دیکھا جائے کہ اقوام متحدہ کی بات کافی سالوں سے ہو رہی ہے، لیکن فلسطین میں تو اقوام متحدہ کی بات سنی نہیں، اگر ادھر ایسا ہو گیا تو اقوام متحدہ کی بات انڈیا سنے گا؟ ایسے ہی ہے، چونکہ اقوام متحدہ کے اندر جو طاقتور ملک ہیں وہ سارے کے سارے آپ جانتے ہیں کہ وہ کافروں کے ملک ہیں، تو وہ ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں، ہماری جماعت تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ مسلمان مظلوم ہے پوری دنیا کے اندر، کشمیر ہو، فلسطین ہو، برما ہو، انڈیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، بابری مسجد کو گرایا جاتا ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو پوری طاقت اور جرت کے ساتھ ان کو کہنا چاہیے، اور OIC کو اچھے طریقے سے اجلاس بلا کر پوری طاقت سے ان کو پیغام دینا چاہیے۔ لیکن یہ بدقسمتی سے ہمارے جو حکمران ہیں اور جو اقوام مسلمان ہیں وہ اتنی جرت سے وہ پیغام نہیں دے پا رہے، تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ جو مرکزی مسلم لیگ ہے اب سیاست میں بھی آئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ قوم ہمارا ساتھ دے، ہم حکومت میں آئیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنی امت مسلمہ کا پوری جرت کے ساتھ کیس لڑیں۔